فرسٹ پوزیشن لوگے گارنٹی ہے۔ رزلٹ آنے سے پہلے یہ وظیفہ کر لو۔ پیپرز اچھے نہ بھی ہوں مگر رزلٹ بہت ہی اچھا آئے گا انشاءاللہ۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ امتحان میں فرسٹ پوزیشن حاصل کریں، چاہے آپ کے پیپرز جیسے بھی ہوئے ہوں، لیکن دل میں یہ خواہش ہے کہ آپ کا رزلٹ شاندار آئے، آپ کے والدین فخر محسوس کریں، آپ کے اساتذہ خوش ہوں اور آنے والے وقت میں آپ کے لیے کامیابیوں کے دروازے کھل جائیں، تو آج میں آپ کے ساتھ ایک نہایت ہی خاص وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ یہ کوئی عام وظیفہ نہیں بلکہ قرآن پاک کی ایک مقدس آیت ہے، جس کی برکت سے نہ صرف اچھے نمبر حاصل ہوتے ہیں بلکہ انسان نمایاں کامیابی اور ٹاپ پوزیشن بھی حاصل کر سکتا ہے۔ آج تک جس نے بھی یقین کامل کے ساتھ اس وظیفے کو کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے کبھی مایوس نہیں کیا بلکہ اسے کامیابی اور عزت سے نوازا۔ آخر وہ کون سا وظیفہ ہے جو آپ کی قسمت بدل سکتا ہے؟ یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آخر میں آپ کو وہ مکمل طریقہ بھی بتاؤں گی جو آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، بے شک اولاد ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے، ان کے دل کا سکون اور زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی ماں باپ کی امیدوں، دعاؤں اور خوابوں کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ماں باپ اپنے بچوں کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں، ان کی خوشیوں کے لیے اپنی خوشیاں قربان کر دیتے ہیں، ان کے مستقبل کو روشن بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ اسلام میں اولاد کو بہت بڑی نعمت قرار دیا گیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی مقامات پر اولاد کو آزمائش بھی کہا ہے اور رحمت بھی، یعنی اگر اولاد نیک، فرما بردار اور کامیاب ہو جائے تو وہ ماں باپ کے لیے دنیا آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بن جاتی ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ راستے سے بھٹک جائے تو وہی اولاد آزمائش بھی بن جاتی ہے۔ اس لیے ہر ماں باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کی اولاد نہ صرف دین میں بلکہ دنیا میں بھی کامیاب ہو، عزت حاصل کرے اور لوگوں میں نمایاں مقام پائے۔ پیارے ناظرین، جو والدین اپنی اولاد کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں وہ صرف دعاؤں پر ہی اکتفا نہیں کرتے بلکہ اپنے بچوں کو بہترین تعلیم بھی دلواتے ہیں، کیونکہ تعلیم انسان کی زندگی میں بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ تعلیم وہ روشنی ہے جو انسان کو اندھیروں سے نکال کر کامیابی کے راستے پر گامزن کرتی ہے۔ ایک تعلیم یافتہ انسان نہ صرف اپنی زندگی بہتر بناتا ہے بلکہ اپنے خاندان اور معاشرے کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ اسلام میں تعلیم کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے، یہاں تک کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرنا مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اس فرمان سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ تعلیم صرف دنیاوی کامیابی کا ذریعہ نہیں بلکہ دینی فریضہ بھی ہے۔ علم کے ذریعے انسان اپنے رب کو پہچانتا ہے، اچھے اور برے میں فرق کرنا سیکھتا ہے، اپنی زندگی کو بہتر انداز میں گزارنے کے قابل ہوتا ہے۔ تعلیم کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ پہلی وحی اقرا یعنی پڑھو ہی کے لفظ سے شروع ہوئی۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ اسلام نے آغاز ہی علم اور تعلیم سے کیا۔ جو بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ نہ صرف اپنے ماں باپ کا نام روشن کرتے ہیں بلکہ قوم کی ترقی میں بھی اپنا اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس لیے ہر ماں اور باپ کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کا بچہ اچھے نمبر لے، ہر کلاس میں کامیاب ہو اور آگے بڑھتا جائے، کیونکہ زندگی کا ہر مرحلہ ایک نئی سیڑھی کی طرح ہوتا ہے اور ہر کلاس اس سیڑھی کا ایک اہم قدم ہوتی ہے۔ اگر بچہ ہر مرحلے پر محنت کرے اور کامیاب ہو تو وہ آہستہ آہستہ اپنی منزل کی طرف بڑھتا جاتا ہے۔
پیارے ناظرین، کامیابی صرف محنت سے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے بھی حاصل ہوتی ہے۔ بے شک اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے کامیابی عطا کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو محنت کرتے ہیں، اس پر بھروسہ کرتے ہیں اور اس سے دعا مانگتے ہیں۔ کامیابی کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہے کیونکہ یہ انسان کی زندگی کا رخ بدل دیتی ہے۔ ایک کامیاب انسان نہ صرف خود خوش ہوتا ہے بلکہ اس کے ماں باپ، اساتذہ اور پورا خاندان اس پر فخر محسوس کرتا ہے۔ کامیابی انسان کے لیے نئے دروازے کھولتی ہے، اس کے لیے مزید مواقع پیدا کرتی ہے اور اسے ایک بہتر مستقبل کی طرف لے جاتی ہے۔ ہر کلاس، ہر امتحان، ہر مرحلہ ایک بچے کی زندگی میں بہت ہی اہم ہوتا ہے۔ جب امتحان قریب آتے ہیں تو ماں باپ کی دعائیں اور بھی بڑھ جاتی ہیں۔ وہ اللہ سے گڑ گڑا کر اپنے بچوں کی کامیابی مانگتے ہیں، ان کے لیے آسانی کی دعا کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ بہترین کارکردگی دکھائے، اور یقین کریں کہ ماں باپ کی دعا میں بہت ہی زیادہ طاقت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا بلکہ کسی نہ کسی صورت میں قبول فرماتا ہے۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ اپنے والدین کی دعاؤں کو اہمیت دینی چاہیے اور ان کی خدمت کرنی چاہیے تاکہ ان کی دعائیں ہمارے حق میں قبول ہوں۔ آج ہم آپ کے ساتھ ایک ایسا وظیفہ شیئر کرنے جا رہے ہیں جو کہ نہایت ہی مجرب اور آزمودہ ہے۔ یہ وظیفہ خاص طور پر ان بچوں کے لیے جو امتحان دے چکے ہیں اور اپنے رزلٹ کے منتظر ہیں، چاہے امتحان جیسے بھی ہوئے ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نتیجہ شاندار آئے، آپ اچھے نمبر حاصل کریں بلکہ پہلی پوزیشن حاصل کریں، تو یہ وظیفہ آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ اس وظیفے کی خاص بات یہ ہے کہ اسے صرف وہ بچہ ہی نہیں پڑھ سکتا بلکہ جس نے امتحان دیا ہو، بلکہ اس کے ماں باپ، بہن، بھائی یا گھر کا کوئی بھی فرد اس نیت سے پڑھ سکتا ہے کہ اللہ اس بچے کو کامیاب کرے۔ یہ وظیفہ قرآن پاک کی مقدس آیات پر مشتمل ہے اور قرآن پاک خود شفا ہے، ہدایت ہے اور کامیابی کا ذریعہ ہے۔ جب انسان خلوص سے دل کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اللہ پر مکمل یقین رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ یہ وظیفہ خاص طور پر امتحان دینے کے بعد پڑھا جاتا ہے، یعنی جب آپ اپنا پیپر دے چکے ہوں اور نتیجے کا انتظار کر رہے ہوں تو اس دوران یہ آیات پڑھنا شروع کر دیں۔ چاہے آپ کو لگے کہ آپ کے پیپرز اچھے نہیں ہوئے، تب بھی مایوس نہ ہوں بلکہ اللہ پر بھروسہ رکھیں، کیونکہ اللہ پر یقین قادر ہے اور وہ حالات کو بدل سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں قرآن پاک کی ان مبارک آیات کی جن کی برکت سے آپ پہلی پوزیشن حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارا ذاتی تجربہ بھی ہے اور ایک آزمودہ عمل بھی۔ ہم نے خود ان آیات کی تلاوت کی اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں شاندار کامیابی سے نوازا۔ جس بچے کو ان آیات پڑھنے کا کہا گیا اور جس گھر میں بھی کسی بچے کے لیے یہ آیات پڑھی گئیں، اللہ نے انہیں نمایاں کامیابی عطا فرمائی، یہاں تک کہ کئی بچوں نے پہلی پوزیشن حاصل کی۔ بلکہ اس کے لیے ایک شرط بھی ضروری ہے، وہ شرط یہ ہے کہ کامل یقین۔ آپ کو دل سے یقین ہونا چاہیے کہ اللہ آپ کو کامیاب کرے گا۔ آپ کو اس پر مکمل بھروسہ کرنا ہوگا اور سچے دل سے دعا مانگنی ہوگی۔ وہ مبارک آیات سورت العمران کی آیات نمبر 73 اور 74 ہیں۔ ان الفضل بیاد اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ ترجمہ: فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ وہ اپنی رحمت کے لیے جسے چاہتا ہے خاص کر دیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ان آیات کو پڑھنے کا طریقہ بہت ہی زیادہ آسان ہے۔
لیکن اس میں اخلاص اور یقین بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے آپ 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، کیونکہ نماز انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے اور اسے اللہ کا پسندیدہ بندہ بناتی ہے۔ جب اللہ کے قریب ہوں گے تو آپ کی دعائیں بھی زیادہ قبول ہوں گی۔ اس کے بعد ان آیات کو چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے جتنی بار ممکن ہو پڑھتے رہیں۔ اس کے لیے کوئی خاص تعداد مقرر نہیں، آپ جتنی بار چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ دل میں نیت رکھیں کہ یا اللہ مجھے کامیابی عطا فرما، میرے امتحان کے نتائج کو بہترین بنا دے، مجھے پہلی پوزیشن نصیب فرما۔ یہ عمل اس وقت تک جاری رکھیں جب تک کہ آپ کا رزلٹ نہ آ جائے، اور یقین کریں کہ اگر آپ نے سچے دل سے مکمل یقین کے ساتھ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے یہ آیات پڑھی تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ نہ صرف آپ اچھے نمبر حاصل کریں گے بلکہ نمایاں کامیابی حاصل کریں گے، اور انشاءاللہ پہلی پوزیشن بھی آپ کا مقدر بنے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے مقام کو بلند کرے گا، آپ کو عزت دے گا اور آپ کے لیے کامیابی کے دروازے کھول دے گا۔ پیارے ناظرین، آئیے اب ہم سب مل کر ایک چھوٹی سی دعا مانگتے ہیں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ دل سے آمین ضرور کہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کسی ایک کے آمین کہنے سے ہم سب میں سے کسی کے بچے کی تقدیر بدل جائے اور اللہ تعالیٰ اسے کامیابی عطا فرما دے، اور اس نیک نیت کے بدلے اللہ آپ کے بچوں کو بھی کامیاب کر دے۔ یا اللہ، جتنے بھی بچے اس وقت امتحان دے رہے ہیں یا دے چکے ہیں، سب کو شاندار کامیابی عطا فرما۔ ان کے امتحان جیسے بھی ہوئے یا رب العالمین ان کا رزلٹ بہت ہی اچھا آئے، بہترین آئے۔ یا میرے مولا، ان بچوں کی سالوں کی محنت ہے، انہوں نے دن رات پڑھائی کی، ان کے ماں باپ نے بھی ان کے لیے اپنی نیندیں قربان کی، اپنی محنت، اپنا پیسہ، اپنی توانائی سب کچھ لگا دیا۔ یا اللہ، ان کی اس محنت کو رائگاں نہ جانے دینا، انہیں کامیابی اور کامرانی اور عزت نصیب فرما، ان کے نصیب بلند فرما اور انہیں پہلی پوزیشن اور نمایاں کامیابی عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ پیارے ناظرین، یہ ویڈیو یقیناً بہت ہی معلوماتی اور فائدہ مند ہے، اس لیے آپ سب سے دل سے گزارش ہے کہ اسے زیادہ سے زیادہ اپنے عزیزوں، دوستوں، رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ کے ذریعے یہ پیغام دوسروں تک بھی پہنچے، اور اگر کسی کے گھر کا بچہ ان قرآنی آیات کو پڑھ کر کامیاب ہو جائے تو یقین مانیں کہ اس کا اجر آپ کو بھی اللہ ضرور دے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بے حساب ثواب عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔